وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر صحیح ہے، اصفیان اب جو ہے ہماری جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل میں وہ بہت فکروں کے ساتھ وقت لگا رہا تھا، اعمال کے ساتھ، قربانی مجاہدے کے ساتھ، نماز، دعا، تہجد، عبادت، ذکر، فکر، بہت زیادہ اعمال کے اندر تھا، اور دعا میں وہ بولتا تھا کہ اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما، اور وہ اپنے دعاؤں میں سچا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا کو سچ کر کے دکھائے۔ خدمت تھی ایک دن پہلے، خدمت میں تھکا ہوا تھا، رات کو سب سے مصافحہ معانقہ کیا، سب سے معافی وغیرہ مانگا اور سو گئے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق سارے اعمال میں رہا۔ عصر بعد بیان ہوا، بیان میں کھڑے ہو کے سب کے نام اس نے لکھا، تشکیل کیا سب کی، اور پھر اس کے بعد میں تعلیم کتاب پڑھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ فضائل رمضان میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر اس نے پڑھا، پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر وغیرہ کی پوری تفسیر کر کے تھوڑی سی بے ہوشی اس کو ہو گئی، اور جیسے بے ہوشی ہو گئی گویا کہ فرشتوں کے گود میں، وہ فرشتوں کے آغوش میں سو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر جو ہے بہت کوشش کیا، نہیں اٹھا، اسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے بولے کہ روح قبض ہو چکی ہے۔ اور یہ دوسرا دن ہے آج کا انتقال ہو کے اس کا۔ مقامی ساتھیوں میں سے ایک پولیس والا ساتھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو افطار کرا رہے ہیں، کہ افطار سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، فرشتے اس کو افطار کرا رہے ہیں، اور وہ اس پولیس کی تشکیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مدثر بھائی، اس طرح سے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ بیچارہ جو ہے بیگ لے کے آ رہا ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے۔ دعا کرو اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بقیہ وقت اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورا فرمائے۔ پونا سے 8 ساتھی ہم لوگ سوڈان آئے تھے، اور جماعت ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے۔ ان میں سے ہمارا ایک ساتھی اصفیان، جس کا کل 26 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تقریباً افطار سے گھنٹہ بھر پہلے انتقال ہو گیا کتاب پڑھتے پڑھتے، اور عمر تقریباً اس کی 25 ہے۔ اصفیان ضمیر باغبان، یہ مولانا حسین کی جماعت ہے، پونا سے سوڈان آئی بھی 8 ساتھیوں کی۔ دعا کرے اللہ بقیہ وقت عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور اس بچے کی، اس جوان کی وفات کو ملک اور بیرون ملک اور عالم کے مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے، امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، سارے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ فرمائے۔ ان کا اللہ کے راستے میں وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر تو یہ انتقال ہے، لیکن یہ شہادت ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کی موت ہے، اور اس موت میں بھی کئی اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ بقول جماعت کے جو امیر صاحب ہیں مولانا حسین صاحب، بقول ان کے، اس نوجوان نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے تمام ساتھیوں سے ملاقات کی، مصافحہ معانقہ کیا، ہر ایک سے یہ کہا بھائی میرے سے اگر کچھ خطا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی وغیرہ مانگنے کے بعد اگلے دن تعلیم میں وہ موجود رہا، تعلیم انہوں نے کی، اور تعلیم میں بھی وہ ساری باتیں جو سورۃ القدر میں ہیں، فرشتوں کا نزول، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو فضائل رمضان میں ہیں وہ بیان کی۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد انہوں نے تشکیل بھی کی، اور تشکیل بھی کرنے کے بعد پھر اسی عصر کے بعد میں ہی تھوڑی ان کی طبیعت بگڑی، اور اچانک ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن وہاں پہنچنے تک ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ نہیں، ان کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد میں وہیں کے ایک مقامی ساتھی نے، جو وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اصفیان بھائی کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے جنت کے دسترخوان سے ان کو افطار کرا رہے ہیں، کیونکہ اصفیان بھائی کا انتقال عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوا تھا، اس لیے وہ روزے سے تھے، افطار ان کی باقی تھی۔ اور خواب میں ہی وہ جو وہاں کے پولیس والے تھے جنہوں نے خواب دیکھے، انہوں نے ان کی تشکیل بھی کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، یہ جو کرامت ہے،
دیکھو اصل میں جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے خلوص کے ساتھ، اپنے بڑوں کے منشے کے مطابق، جتنا نظام الدین والے کہتے ہیں ان کے منشے کے مطابق اپنے آپ کو جب اس کام میں ڈھال دیتا ہے، اسی ترتیب پر کام کرتا ہے نا، تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولے یاد رکھو یہ جو نظام الدین کی ترتیب ہے نا، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ تم کو ولی بنانے والی ترتیب ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے یاد رکھو جس نے بھی نظام الدین کی ترتیب پر 4 مہینے لگائے، اللہ تعالیٰ ولایت سے پہلے اس کو موت نہیں دے گا۔ یہ حضرت مولانا عمر صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ نظام الدین کے منشے اور ترتیب کے مطابق۔ میرے محترم دوستو، یہ جو کرامتیں ہیں یہ آپ کو کئی جماعتوں کے ساتھ میں سننے کے لیے ملے گی، کیونکہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب تو منع فرماتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر جو پیش آنے والی کرامتیں ہیں ان کو بھی بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آج عام ہو چکی ہے اور یہ کوئی بہت بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ولایت کے دروازے کو بند نہیں کیا، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ نہیں۔ ولایت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں، جو مان کر جتنا اپنے بڑے فرما رہے ہیں، بڑوں کے منشے کے مطابق، بڑوں کے ترتیب کے مطابق جس کو ماننا آ گیا، اللہ اس کے سینے کو ولایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور ایسی کرامتیں جو ہے نا، کرامتیں آپ کو بہت ساری جماعتوں کے ساتھ میں ایسی کرامتیں سننے کے لیے ملیں گی۔ یہ کرامتیں اسی لیے ہمارے حضرت جی منع فرماتے ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کرامتیں بھی مت بیان کرو، لیکن چونکہ یہ اسفیان بھائی کے شہادت کا واقعہ ابھی تازہ پیش آیا اور اس کے فوراً بعد میں وہ ساتھی وہاں کا مقامی پولیس والا ہے جس نے خواب میں ان کو جنت کے دسترخوان پر فرشتوں کو افطار کراتے ہوئے دیکھا، تو اس نے امیر صاحب کے سامنے اور تمام ساتھیوں کے سامنے بھی اس نے بیان کر دیا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، ہماری دعائیں ہیں اسفیان بھائی کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے والدین کو، ان کے اقربا کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے ہم کو اس واقعے سے یہ درس لینے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ کے راستے کی جو محنت ہے اس کے حق ہونے کے لیے اور اللہ کے راستے کی محنت کے ساتھ میں اللہ کی یہ غیبی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی ایسی یہ جو کرامتیں ساتھیوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور بات ان کے امیر صاحب نے بتلائی کہ وہ خود یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، اے اللہ یہ جو مبارک محنت ہے واقعی میں بھی وہ تیرے مخلص ترین بندے ہیں جو ایسے کورونا کے پینڈامک میں، ایسے حالات میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ایسے حالات کے اندر سفر کرنا دشوار اور مشکل ہے، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دے کر تیرے راستے میں جو تیرے بندے چل رہے ہیں، واقعی میں بھی قابل قدر ہے ان کی قربانیاں، اور انہی کی قربانیوں کا یہ طفیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے اندر دوبارہ سے مسلمانوں کو اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہی لوگوں کے چلت پھرت کی برکت ہے۔ واقعی میں بھی یہی وہ قربانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم کو بھی ان قربانیوں کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔